اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محفل تذکیر میں آپ کا ایک بار پھر استقبال ہے۔ آج ہم قرآن مجید کی آخری سورہ ناس کے اوپر انشاءاللہ جو حاصل مطالعہ ہے اس کو پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلی جو نشست تھی اس کے اندر سورہ فلق، اس کے بارے میں کافی گفتگو آئی اور کافی تفصیل میں ان دونوں صورتوں کے متعلق بھی بہت ساری باتیں آئی۔ صرف یہاں پر اس یہ جو دونوں صورتیں ہیں ان کے نزول کے سلسلے میں جو بات تھی کہ ان کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے کہ آیا یہ مکہ میں نازل ہوئی ہے یا مدینہ میں نازل ہوئی ہے، لیکن جو صحیح مسلم کی حدیث ہے جس کو حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، جو کہ ایک انصاری صحابی ہے، اس سے یہ بات اکثر علماء نے لی ہے کہ یہ جو دونوں صورتیں ہیں یہ ایک ہی وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مدینہ کے اندر نازل ہوئی ہے۔ تو آج ہمارے ساتھ اس محفل تذکیر میں ڈاکٹر فرقان مرمکر ہے، میں ان کا استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، آپ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت اور ترجمے کو پیش کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ شروع اللہ رحمان و رحیم کے نام سے۔ کہہ دو کہ میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب کی، لوگوں کے بادشاہ کی اور لوگوں کے معبود کی، وسوسہ ڈالنے والے اور دبک جانے والے آفت سے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، جنوں میں سے اور انسانوں میں سے۔ صدق اللہ العظیم۔ مشل بھائی، اس سے پہلے کہ ہم لوگ آگے بڑھے کہ شان نزول کے تعلق سے بات تو آ ہی گئی ہے، لیکن جب ہم سورہ ناس پہ ایک عام قاری قرآن کو پڑھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ سورہ میں جو سینٹرل تھیم سمجھ میں آتی ہے وہ شیطان کے تعلق سے سمجھ میں آتی ہے۔ تو قرآن کے آخر میں اس مضمون کے ہونے کا کیا سگنیفیکنس ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلی چیز تو ہم کو یہ سمجھنی ہوگی کہ سورہ فلق سے جب ہم لوگ سورہ ناس پر آتے ہیں تو ایک کمپیریجن تو ہم لوگوں نے وہاں پہ سورہ فلق کے حوالے سے کیا تھا کہ سورہ فلق میں اور سورہ ناس میں کیا کامن چیزیں ہیں اور دونوں میں کیا چیزیں ہیں جو ڈفرنس کرتی ہے۔ آپ ایک بہت اچھا نقطہ جو آپ نے ریز کیا تھا اس درس قرآن کے اندر کہ سورہ فلق کے اندر ایکسٹرنل آفات کا ذکر ہے، صحیح، اور سورہ ناس کے اندر جو انٹرنل جو تھریٹس ہیں اس کے بارے میں جو ہے قرآن جو ہے اس سے ہم کو پناہ مانگنے کی بات کر رہا ہے۔ تو یہ سورہ ناس کے حوالے سے کیا باتیں ہیں؟ اب آپ دیکھیے، سورہ ناس کو جب ہم لوگ مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کی 3 صفات کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور یہ تینوں صفات جو انسان سے تعلق رکھتی ہے، لہٰذا اس کی جو اپیل ہے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ مطلب سورہ فلق میں اللہ تعالیٰ کی صرف ایک صفات کے حوالے سے بات آئی تھی۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ سورہ فلق کے اندر 3 شرط ہے جن کا نام لیا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی صرف ایک صفت کافی ہے ان 3 شرط کے مقابلے میں، لیکن یہاں پہ سورہ ناس کے اندر جس شر کی بات کی جا رہی ہے وہ صرف ایک ہے، لیکن وہ اتنا خطرناک اور اتنا زیادہ ڈینجرس ہے کہ شیطان اصل میں اور اس کے حملے تو اس شر کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی 3 صفات کا یہاں پہ تذکرہ کیا گیا ہے۔ مطلب عربی میں آپ دیکھیے اس کو بولتے ہیں مستعذ بہ، یعنی جو پناہ دینے والا ہے، سورہ فلق میں 1 صفت اور ناس میں 3، اور مستعذ منہ یعنی جن شرور سے پناہ چاہی جا رہی ہے، تو وہاں پہ فلق کے اندر جو ہے وہ 3 شرط کے نام لیا گیا اور ناس میں 1 شر کی بات کی۔ مطلب یعنی کتنا پیارا قرآن کا آپس میں کو ریلیشن ہے کہ وہاں پہ 1 صفت اللہ تعالیٰ کی اور 3 شر، اور سورہ ناس کے اندر آپ دیکھیے 3 اللہ تعالیٰ کی صفات اور 1 شر کی بات کی جا رہی ہے۔
تو یہ اب جو آپ نے اصل میں سوال پوچھا تھا کہ اس کو قرآن مجید کے آخر میں اس پرٹیکولر سورہ کو، سورہ ناس کو کیوں رکھا گیا، تو آپ دیکھیے ایک بات تو یہ بہت واضح ہو گئی تھی کہ اصل میں یہ جو معوذتین ہیں یہ دعا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ قرآن کی شروعات بھی دعا سے کی اور اس کا اختتام بھی اللہ تعالیٰ دعا پہ کر رہا ہے. مطلب جو خزانہ توحید ہے قرآن کے اندر اور قرآن خود جو خزانہ ہے اس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے آگے پیچھے دعا لگائی. اور سورہ ناس کا جو سینٹرل تھیم ہے وہ کیا تھا کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو بات سورہ فلق کے آخری آیت میں وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ والی بات کہی کہ حاسدوں کے جو حسد سے اللہ تعالیٰ کی ہم نے پناہ مانگی، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پورا ایلابریٹ کر دیا، پھیلا دیا کہ جو سب سے بڑا حاسد ہے اس دنیا کے اندر وہ ہے شیطان. اور شیطان جو انسان کے اوپر حملہ کرتا ہے اپنی حسد کی بنیاد کے اوپر، تو اس کی ٹیکنیکس کیا ہے، اس کے کتنے لیمیٹیشنز یا کتنے رائٹس اس کو دیے گئے ہیں، اس کی ذات برادری کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کے اوپر سے پردہ اٹھا دیا تاکہ انسان جو ہے اپنے اس شاطر دشمن سے جو ہے وہ اس کو پہچان لے اور اس سے چوکن نہ رہے، تاکہ اگر خدا نخواستہ یہ دشمن اپنے مشن میں اور اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا ہے تو انسان کی آخرت کو وہ برباد کرتا ہے. مطلب جو سٹل میسج اصل میں یہاں پہ سورہ کو آخر میں رکھنے کا جو دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ آخرت کی جو فکر اور آخرت کو جو بچانے والی بات ہے وہ بہت اہم ہے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ دعا ہم کو سکھلائی ہے جس کے ذریعے سے یہ بات آتی ہے. جی بالکل. اور ایک پہلو اس کا اس طریقے سے بھی ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ انسان جب قرآن کا قاری قرآن کو پڑھتا ہے اور جب اس کے اوپر اس طریقے پہ اپنی زندگی کو گزارنا چاہے گا تو وہاں پر اس کو جو سب سے بڑا چیلنج پیش آنے والا ہے وہ شیطان سے آنے والا ہے. تو جب قرآن کو پڑھ کے ہم باہر نکلیں گے تو ہم کو شیطان کو جو ہے فیس کرنا ہے. تو علم کو عمل میں کنورٹ کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ شیطان ہے. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف لاسٹ میں متوجہ کروایا ہے کہ دیکھیں یہ چیز ہے جو تم کو بہت زیادہ جو ہے پریشان جو ہے کرنے والی ہے. تو ہم لوگ ایک ایک آیت کو میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب لیتے ہیں تاکہ بر وقت ہم لوگ اس مطالعے کو کمپلیٹ کریں. تو پہلی آیت جو ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کل اعوذ برب الناس، کہو میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب سے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی جو ایک صفت بتائی گئی ہے وہ رب کی صفت بتائی گئی ہے. تو آپ تھوڑا اس کی وضاحت کیجئے کہ رب کے معنی کیا ہوتے ہیں. عزیز ناظرین، اگر ہم قرآن کی پہلی سورت پہ غور کریں گے تو وہاں پر الحمدللہ رب العالمین، وہ رب ہے تمام جہانوں کا. وہاں سے بات شروع ہوئی ہے، اب وہ بوائل ڈاؤن ہوتے لاسٹ میں آئی ہے رب الناس، کہ وہ انسانوں کا بھی رب ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں اپنے آپ کو جب انٹروڈیوس کراتا ہے تو رب السماوات والارض، کہ وہ رب ہے زمینوں اور آسمانوں کا. یہاں پر جو رب کے اس سے ہم کو بات سمجھ میں آتی ہوئی ہے کہ رب وہ ہے جو چیزوں کو پروٹیکٹ کرتا ہے، اس کو پرورش دیتا ہے، اس کا پالنہار ہے، اس کا پروردگار ہے. اس سے بڑھ کر رب کی یہ بھی میننگ ہے کہ وہ چیزوں کی تربیت کرتا ہے، ان کی نشو و نما کرتا ہے، یہاں تک کہ ان کو اپنے پائے تکمیل تک پہنچا دیتا ہے. مطلب کیا ہے کہ کائنات جب شروع ہوئی تو بہت چھوٹی تھی، وہاں سے جب ایکسپانڈ ہوتے ہوتے جو ایک ڈاٹ تھا وہاں سے اللہ نے اس کو پائے تکمیل میں پوری کائنات عظیم الشان بنایا. انسان کی مثال لیجئے، انسان کی حقیقت کیا ہے؟ ایک منی ہے جو ٹپکائی جاتی ہے، پھر اس سے اللہ تعالیٰ پورے انسان کو جو ہے بنا لاتا ہے. تو انسان کی فزیکل ڈیولپمنٹ ہے. تو وہاں پر قرآن جس ڈیولپمنٹ سے ڈیل کرتا ہے وہ انسان کا روحانی ڈائمنشن کا ڈیولپمنٹ ہے. تو جہاں پر اللہ تعالیٰ کو ہم فزیکل ڈائمنشن میں رب کے طور پر تو بہت آسانی سے مان لیتے ہیں کہ وہ رب ہے جو مٹی سے ایک پھل بناتا ہے، وہ رب ہے جو مٹی سے نکلنے ایک انسان بنتا ہے. لیکن وہی رب چاہتا ہے کہ انسان کے اندر اس کی گروتھ ہو، اس کی پرورش ہو اور یہ اس معیار اس مقام پہ پہنچے. تو رب کے معنی پروٹیکٹر کے بھی ہے، پالنہار کے بھی ہے، پروردگار کے بھی ہے. تمام تر رب کے مفہوم میں آتے ہیں. جو پیدا کرتا ہے، جو اس کو سسٹین کراتا ہے، اور پھر صرف سسٹین نہیں کراتا بلکہ اس کو گروتھ کراتا ہے، پھر صرف گروتھ نہیں کرتا بلکہ اس کو نقطۂ کمال تک پہنچاتا ہے. تو یہ رب کا مفہوم ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ جو بات ہم کو رب کے مفہوم سے سمجھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمام تر انسانوں کا رب ہے اور وہ ہر انسان کو اس ڈیولپمنٹ سے، اس پروگریس سے جو ہے اللہ تعالیٰ گزارنا چاہ رہے ہیں. مشرف بھائی، یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ نے رب پہ بات کی، لیکن ایک نقطہ جو یہاں پہ ابھی بھی تعوذ کے حوالے سے یا اعوذ کے حوالے سے آنی چاہیے، وہ یہ کہ ہم لوگ جب اللہ سے پروٹیکشن مانگ رہے ہیں
تو کیا وجہ ہے کہ باقی لوگوں سے بھی ہم لوگ پروٹیکشن مانگتے لیکن اللہ ہم کو کیوں انسپائر کرتا ہے کہ آپ مانگنا ہے تو مجھ سے مانگو؟ دیکھیے یہاں پہ مطلب اس آیت کے اوپر ہی جب ہم لوگ غور کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ آخر میں جو رب الناس کا جو لفظ اللہ تعالیٰ نے لایا ہے کہ انسان والی بات جو یہاں پر آئی ہے، تو اس سے جو مفسرین نے نقطہ رکھا ہے کہ اصل کیا ہے، اصل تو شیطان جو ہے وہ ایک حاسد ہے، اور وہ حسد کیوں کر رہا ہے؟ اپنے تکبر کی بنیاد کے اوپر حسد کر رہا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ جس طرح سے اس نے اللہ کی بغاوت کی وہ تمام انسانوں کو بھی اللہ تعالیٰ کے باغی بنا دے، اور اس لیے اس نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ سے وہ مہلت مانگی ہے تاکہ وہ انسانوں کو کیا کرے، ورگلائے، اکسائے، اور انسانوں کو جو ہے وہ گناہوں کے اوپر آمادہ کرے تاکہ ان کی آخرت برباد ہو جائے۔ اور آپ دیکھیے یہ پورا جو واقعہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر یہ آدم علیہ السلام اور شیطان والا جو واقعہ ہے قرآن میں 7 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے مطلب رکھا ہے کہ یہ اتنا زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ جی بالکل۔ دوسری بات، اہم بات یہ ہے کہ انسان جو ہے، یہ انسان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ تنہا بغیر کسی سپورٹ کے شیطان کے شر سے اپنی حفاظت کرے، تو لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ دعا سکھلائی جہاں پہ ہم کو یہ بتایا گیا کہ ہم اللہ کی مضبوط پناہ شیطان سے چاہے، مطلب ایک ہے شیطان، ایک ہے انسان، تو انسان کو اگر شیطان سے پناہ چاہیے تو انسان اللہ کی مدد لے رہا ہے، اور اس مضبوط قلعے کے اندر اللہ تعالیٰ کی مدد لینے میں کیا ہوگا، مضبوط ایک قلعہ ملے گا اس کو جس کے اندر وہ اس کی حفاظت ہوگی انسان کی۔ اور اللہ تعالیٰ نے دوسرا اس کے اوپر کرم یہ کیا کہ ایمان کی ڈھال اور ذکر الہی کا جو ہتھیار ہے وہ فراہم کیا۔ مطلب 3 باتیں ہیں یہاں پہ، اگر نٹشل میں اس کو کرے تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ کس کی حفاظت کی بات کی جا رہی ہے، تو یہاں پہ انسان کی حفاظت کی بات کی جا رہی ہے، اور اگر قرآن کی ٹرمینالوجی میں لیں گے تو انسان کے قلب کی حفاظت کی بات کی جا رہی ہے، کیونکہ قلب کے اندر بگاڑ آئے گا۔ دوسرا کس سے حفاظت کی جا رہی ہے، تو شیطان مردود سے، کے جو حربے، اس کے جو حملے، اس کی جو چال، اس کی جو مکاریاں، اس کا دھوکہ، اس کے فریب سے اللہ تعالیٰ اس کی ہم کو جو ہے حفاظت چاہیے۔ اور کون حفاظت کرے گا، تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے گا، جس کی 3 صفات یہاں پہ سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ وہ خدا جو یہ 3 صفات رکھتا ہے وہ تمہاری حفاظت شیطان مردود سے کرے گا۔ یہاں پہ مشابہ اگر غور فکر کرے تو ہم لوگ نارملی چونکہ ہم مسلم گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں، ہم شیطان کو بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، لیکن جب ہم لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ایک عام انسان کو شیطان سے جو تھریٹ ہے وہ الا یہ کہ اس کو وحی کے ذریعے اس بات کی خبر دی جائے کہ اس کا کوئی ایک دشمن ایسا بھی ہے جو چھپا ہوا ہے، تو سوائے وحی کے انسان اس دشمن سے بچ نہیں سکتا۔ مسئلہ یہ ہوا کہ ہمارے ادھر جو لوگوں نے عقل سے زیادہ استعمال کر کے اس چیزوں کا انگنے میں شیطان کوئی ہوتا نہیں ہے، بھائی وحی کا مقصد ہی یہ ہے کہ انسان کو اس چیز کی خبر دی جائے جو اس سے پردے غیب میں یا اس سے چھپا کر رکھی دی جائے، جیسے آخرت کی خبر قرآن میں دی جا رہی، اسی طرح دنیا میں جو چیز ہم سے چھپا کر رکھی گئی ہے وہ شیطان ہے، اور اس کی خبر ہم کو اس قرآن سے ملتی ہے۔ اگر قرآن کو، وحی کو ہم اگر دور رکھیں گے تو ناممکن ہے کہ ہم اس اندیکھے اینیمی سے جو ہم کو دکھائی نہیں دیتا لیکن ہمارے ساتھ مسلسل لگا ہوا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں ہمزاد شیطان، ہمارے ساتھ کے ساتھ لگا ہوا شیطان ہے، تو ہم اس سے کبھی بھی مقابلہ نہیں کرتے۔ یہ اللہ کی کتنی عظیم ہمارے پر نعمت ہے کہ اس نے ہمارے ساتھ لگے ہوئے شیطان کی خبر بھی دی اور اس کے حفاظت کا سامان بھی کیا۔ بے شک۔ تو ہم لوگ آگے چلتے ہیں ڈاکٹر صاحب، آیت نمبر 2 اور 3 کے اندر اصل میں جو اللہ تعالیٰ کی آگے 2 صفات کا تذکرہ کیا گیا ہے اس کے اوپر بات کریں گے کہ ملک الناس اور پھر الہ الناس، انسانوں کے بادشاہ، انسانوں کے حقیقی معبود کی۔ تو اس کی اگر آپ تھوڑی وضاحت کریں گے کہ یہ 2 صفات کے معنی کیا ہوتے ہیں۔ قرآن بیسیکلی اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے، اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ میں تمہارا معبود ہوں، میں تمہارا خدا ہوں، میں اللہ ہوں اور میں کیسا ہوں۔ تو یہاں پر 3 صفات کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو یہاں پر ظاہر کر رہے، اپنے آپ کو انٹروڈیوس کر رہے۔ قرآن کا یہ تصور ہے کہ قرآن میں پہلے جو خدا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ انٹروڈیوس کراتا ہے رب کے اس سے کرتا ہے، رب السماوات والارض، وہ رب جس نے یہ زمین اور آسمان کو نہ صرف بنایا بلکہ اس کو چلا رہا ہے، بلکہ اس کو منزل مقصود پہ پہنچائے گا، اس کو ختم کرے گا، اس کو کنکلیوڈ کرے گا۔ پہلا انٹروڈکشن رب کا، خدا کا یہ۔ اور اسی طریقے سے انسان اپنے زندگی میں کسی کو بھی پہچانتا ہے، ماں باپ ہے، ماں باپ کو کیسے پہچانتا ہے؟
ماں باپ وہ ہے جن کے ذریعے میں پیدا ہوا, جو میرے جو پروٹیکٹ کرتے ہیں, میری پرورش کرتے ہیں, مجھے کھلاتے ہیں پلاتے, یہی چیز جو رب کی ہے وہی ماں باپ کے طریقے سے. لیکن اس سے جب انسان ایک گروتھ آگے بڑھ جاتا ہے, جب اس کو ماں باپ کی ضرورت نہیں رہتی, جب اس کے اندر اپنی انا پیدا ہوتی ہے, تو وہ ملک میں چلا جاتا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں, میں یہ کرتا ہوں, اور وہ جو ہے اپنی انا کو ظاہر کرنے لگتا ہے, میری دنیا میں یہ چیز ہے, میں اس چیز کا مالک ہوں. تو پہلی تو یہ ہے کہ انسان رب کے بالمقابل جہاں پر دنیا میں رب کا تصور دنیا کے اعتبار سے, وہی اس پورے کائنات کاسمک کے اندر یہ ہے کہ وہ رب السماواتی والارض. ملک کے اندر یہ ہے کہ دنیا میں وہ چاہتا ہے کہ کسی چیز کا مالک بنے, لیکن اگر وہ غور کرے تو ملک الناس تمام انسانوں کا, اور انسانوں کے پاس جو کچھ چیزیں ہیں تمام تر چیزیں اس کی ملکیت کی ہے, اور ملکیت جس چیز کی ہوتی ہے اس پہ اس کی حاکمیت ثابت ہو جاتی. تو وہ نہ صرف مالک ہے, بادشاہ ہے, بلکہ ان چیزوں کے اوپر اس کا تصرف بھی ہے اور حاکم بھی ہے. اور لاسٹ میں چیز آتی ہے جب انسان اور تھوڑا گروتھ میں آ جاتا ہے, جب اسپرچولی اور گرو ہوتا ہے, تو اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ ایک دن اس کو مرنا ہے, یہ تمام تر چیزیں چھوڑ کر جانی ہے. تو وہ چاہتا ہے کہ اپنے زندگی کی میننگ کو ایکسٹرا مٹیریل سے بیونڈ ایک الگ ڈائمنشن میں لے کے جائے. اب یہ جب الگ ڈائمنشن میں انسان اٹھنا چاہتا ہے, تو وہ چاہتا ہے کہ اپنی تمام تر چیزوں کو کسی چیز پہ نچھاور کرے, کسی نصب العین پہ نچھاور کرے, کسی گول پہ نچھاور کرے, تو یہاں پر یا کسی کی محبت میں نچھاور کرے. سارے انسان یہی کچھ کر رہے ہیں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ انٹروڈیوس ہوتا ہے الہ کے اعتبار سے, کہ اللہ چاہتا ہے کہ اگر تم کو محبت کرنی ہے, اگر تم کو کسی چیز کو مقصود بنانا ہے, اگر کسی چیز کو محبوب رکھنا ہے, تو وہ ذات الہی بھی میں ہوں. تو یہاں پر 3 ڈائمنشن ہم انسانوں کے سمجھ رہے جو انسانی فطری اعتبار سے ہے. ایک تو اس کی ضرورت کے اعتبار سے, ایک اس کی انا کے اعتبار سے, اور لاسٹ میں اس کی محبت کے اعتبار سے. وہیں پہ اللہ تعالیٰ کی جب صفات اس میں ظاہر ہو رہی وہ یہ ہے کہ اللہ رب بھی ہے, اللہ ملک بادشاہ بھی ہے, اور اللہ الہ بھی ہے, معبود بھی ہے. یہاں پہ ہم اس کو اس طریقے سے سمجھیں. یہ اگر ہم لوگ اس میں چوک جاتے ہیں تو دین کا تصور ہمارا بگڑ جاتا ہے. اس کا ریزن کیا ہے؟ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں, صرف عبادت کو کرنا ہی اللہ تعالیٰ کو پا لینا ہے. نہیں ہو سکتا. آپ کو دین اسلام میں عبادت کا پہلو, آپ جو 5 عبادتیں کر رہے ہیں وہ الہ کے صفت سے آ رہی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف عبادت نہیں اتاری, اس کے شریعت بھی اتاری. تو اللہ کے اگر ملک کی صفت کو پانا ہے, اس کی حاکمیت کو پانا ہے, تو اس کی شریعت کو آپ کو اپنانا ضروری ہو جاتا ہے. لیکن اگر ان دونوں چیزوں کے علاوہ اگر آپ کو ربوبیت کی صفت کو پانا ہے, تو ڈے ٹو ڈے لائف کے اندر انسان اللہ تعالیٰ سے اپنے ہر میٹر کے اندر کنیکٹ کرے کہ میری زندگی میں کیا اچھا ہو رہا ہے, کیوں برا ہو رہا ہے, اللہ میری زندگی میں کیا چینج لانا چاہ رہے, میری زندگی میں کیا اشارات ہے جو مجھے مل رہے, میری زندگی کس ڈائریکشن میں جاتی ہے, اللہ کا منشا اور مقصد کیا ہے. یہ ایک پرسنل ریلیشن جو رب کا ہوتا ہے, جیسے مربی ہے, جیسا اللہ ہماری تربیت کر رہے, اس دنیا میں ہم کو ایک نئی گروتھ دینا چاہ رہے, نشو نما کرنا چاہ رہے, ہم کو اپنے ٹاپ پہ مکمل اس پہ پہنچانا چاہ رہے, تو وہاں پر اللہ تعالیٰ کی منشا کے اعتبار سے اپنی تربیت کو کرنا, یہاں پہ ربوبیت ظاہر ہوتا ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے رب کو صحیح طور پہ پہچانے, تو یہ 3 صفت ضرور ہے. پھر صحیح طور پہ اپنے رب کو اپنی زندگی میں پالیں, تو بھی ان 3 صفت کا ہونا ضروری ہے. یہ 3 صفت جب تک ہم سمجھ نہیں پاتے, تب تک ہم دین کی حقیقی روح کو اپنے اندر نہ جذب کر سکتے, نہ ہم اس حقیقی روح کو دوسروں کے سامنے ظاہر کر سکتے, جب تک ہم اس کی ربوبیت کی صفت, اس کی مالک ہونے کی صفت, اور اس کے الہ مطلب عبادت صرف اللہ کی جائے گی, حکم حاکم صرف اللہ تعالیٰ ہے, اور میرا رب, میرا پالنہار, پروردگار, میری زندگی میں ہر اچھے برے کا کرنے والا اور اس سے پازیٹیو منشا رکھنے والی ذات بھی اللہ تعالیٰ کی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کافی جی الحمدللہ کافی ڈیٹیل میں اپنے باتیں کی وضاحت کی. ایک صرف میں بات اس میں یہاں رکھنا چاہوں گا کہ جو 3 صفات کے حوالے سے جو بات رکھی گئی, تو ایک مجموعی جو میسج اصل میں یہاں پہ ملتا ہے ہم کو, کہ یہ ایک بات تو ہے کہ شیطان ہے, اس کا شر ہے نا, اور اگر وہ اپنے شر اندازی کے اندر کامیاب ہو گیا, مطلب انسان کو بہکانے میں, انسان کو ورگلانے میں وہ کامیاب ہو گیا, تو انسان کی جو وہ آخرت برباد ہوگی. اور یہ کوئی معمولی نقصان نہیں ہے. مطلب سورہ فلق کے حوالے سے آپ دیکھیے کہ وہاں پہ جو نقصان ہو سکتے ہیں, پروبیبلٹیز تھی, مطلب ایک تو یہ کہ وہ انسان کے اختیار کے باہر کی تھی. یہاں پہ کسی قدر انسان کے پاس اختیار ہے کہ وہ اس نقصان سے بچ سکتا ہے, لیکن یہاں جو نقصان ہے وہ بہت بڑا ہے. لہٰذا اس بڑے نقصان کی حفاظت اللہ تعالیٰ خود کر رہا ہے اپنے ان 3 صفات کے حوالے سے.
مطلب جو پرورش بھی کر رہا ہے, جو بادشاہ بھی ہے, اور جو جس کے آگے انسان جھک جاتا ہے, اپنا سب کچھ سرنڈر کرتا ہے, تو وہ خدا مطلب جس کے اندر یہ تینوں صفات پائی جاتی ہے. آپ دیکھیے جہاں لوگوں نے خدا کا تصور بھی مانا ہے, مطلب بہت محدود تصور کے اندر لوگوں نے خدا کو پوجا یا مانا ہے, مطلب یعنی کسی کو پیسوں والے اس سے فائدہ ہو رہا ہے تو اس نے اس کو خدا بنایا, پانی سے فائدہ ہے تو اس کو خدا بنایا. لیکن اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے اندر یہ تمام صفات جو پائی جاتی ہے. نمبر ایک بات یہ ہے. دوسری بات مطلب یہ ہے کہ یہ وہ خدا ہی مطلب اس بات کا اہل ہے کہ وہ انسان کو شیطان سے بچا سکتا ہے, کیونکہ شیطان اگرچہ بہت خطرناک ہے اپنی چالوں میں, اپنی مکاریوں میں, لیکن الٹیمیٹلی ہے تو وہ بھی کریشن, اور کریٹر ہی اس کریشن سے دوسری کریشن کو بچا سکتا ہے. تو مجموعی طور پہ یہاں پہ ہم کو جو ذہنوں میں بات مستحضر رکھنی چاہیے کہ یہ جو تین صفات کا اللہ تعالیٰ نے خود کی یہاں پہ تذکرہ کیا, وہ کرنے کی وجہ کیا تھی؟ وہ کرنے کی وجہ یہ تھی, یا اس سے جو میسج تھا وہ یہ کہ خدا جو ان تین صفات کا حامل ہے, وہ در حقیقت آگے جو شر, ایک ہی شر بتایا جا رہا ہے, لیکن اس شر سے جو حفاظت کرے گا وہ خدا جس کے اندر یہ تین صفات پائی جاتی. تو انسان کو کیا ہوتا ہے؟ ایک قلبی اطمینان ہو جاتا ہے, مجھ کو ایک شرح صدر ملتا ہے کہ میرا خدا تو وہ ہے جو ان صفات کا حامل ہے, تو یقیناً مجھ کو وہ اس شر سے بھی میری حفاظت کرے گا. اس کو جو آپ بات کہہ رہے ہیں اس کو اگر ہم ایک پریکٹیکل ایگزامپل سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ کس طریقے سے شیطان جو ہے انسان کو اس اللہ کی راہ میں چلنے سے اور شریعت پہ چلنے سے روکتا ہے, تو اس کے باب میں بھی یہ چیز رہتی ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں ان میں سے دو میں سے ایک صفت کو اللہ تعالیٰ کی ڈھانک دیتا ہے. آپ اس کو سمجھیے کہ کوئی بندہ ہے, وہ الحمدللہ نماز پڑھ رہا ہے, اللہ تعالیٰ کی بہت عبادت کر رہا ہے, لیکن جب اس کے سامنے کوئی اللہ کا ایسا حکم آ جاتا ہے جو اس کے نفس پر بھاری ہے, تو شیطان اس کو کہتا ہے دیکھ بھائی تو اللہ تعالیٰ کی بہت عبادت کرتا ہے, تو اب اس کے ذہن سے اس کی اللہ تعالیٰ کے مالک ہونے کی, اس کے حاکمیت کا تصور وہ اس کو محو کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ تینوں صفات ہمیشہ بندے کے سامنے رہے کہ جب اللہ کا عبادت کی بات ہوگی تو میں عبادت کروں گا, جب اللہ کے حکم کی بات ہوگی تو حکم کی تعمیل کروں گا, اور جہاں پر زندگی کے اندر میرے اچھے برے کے وقت آئے گا جو اللہ تعالیٰ لائے گا, اس کے اندر میں اللہ تعالیٰ سے جو ہے صبر اور شکر کی حالت میں جڑا ہوا رہوں گا. کیونکہ شیطان کے یہی حربے ہے جہاں پہ وہ یہ کرتا ہے کہ ایک انسان ہے, اچھی زندگی گزر رہی تھی, کوئی اس کو چیلنج آ گیا, تو وہ پھر شیطان آ کر دیکھ بھائی تو اللہ کی اتنی عبادت کرتا ہے, لیکن اب اس کے ذہن سے یہ ہٹا دیتا ہے کہ جو اللہ نے مشکل ڈالی ہے بحیثیت رب, وہ اس کو کسی نئی ہائٹ پہ لے جانے کے لیے ہے. تو جب تک کہ تینوں چیزیں پریکٹیکلی ہمارے سامنے رہیں گی, جیسے انسان کے اوپر کوئی تکلیف آ گئی, جو آسمانی مصیبت آ گئی, پھر انسان سوچتا ہے کہ یار تو اتنا نیک تھا پھر تیرے کو کیوں مصیبت آ رہی, تو ہم کو وہ دوسری صفت پہ سوچنا ہے کہ اللہ جو ہے مالک ہے, وہ جو چاہے وہ حکم دنیا میں نافذ کر. تو جب تک کہ ان تینوں صفات کے ذریعے ہم اپنی پرسنالٹی کو اور ہماری سوچ کے سامنے تینوں چیزیں اللہ کی نہیں رہے گی, کیونکہ ہوتا یہ ایک تو پرسنالٹی یہ ہوتی ہے کہ جس میں انسان خدا کو صرف معبود مانتا ہے اور معبود کے حیثیت سے پہچانتا ہے کہ میں اس کی عبادت کرتا ہوں, لیکن اس حق سے پہچاننا کہ میری زندگی میں چلنے والا ہر حکم صرف اللہ کا ہے, میری زندگی میں اچھے برے دن جو بھی پلٹتے وہ اللہ ہی کی طرف سے, میرے رب کی طرف سے. تو اگر یہ چیزوں میں امبیلنس ہو جائے تو انسان بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اپنے حفظ و امان میں رکھ کے اس کو رکھنا آگے بڑھاتے ہیں, انسان اس سے دور جو ہے نکل جاتا, شیطان اس میں کامیاب ہو جاتا ہے. جزاک اللہ. تو بہت اچھی بات آئی, میرے خیال سے ہم لوگ آگے چلتے, آگے کا ایکچولی پارٹ ناظرین بہت انٹرسٹنگ ہے. مطلب اب یہاں سے ایک طرح سے شیطان کا انٹروڈکشن ہو رہا ہے, یا شیطان کی صفات کے حوالے سے اس کا انٹروڈکشن ہو رہا ہے, اس کی ذات برادری کا انٹروڈکشن ہو رہا ہے, وہ کیسے ٹیکنیکس کو یوز کرتا ہے اس کا انٹروڈکشن اللہ تعالیٰ یہاں پہ پیش کر رہے ہیں. تو آپ دیکھیے آیت نمبر 4 جو ہے سورہ ناس کی, اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من شر الوسواس الخناس, اس وسوسے ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے. اب یہاں پہ 2 لفظ اصل میں استعمال ہو رہے آیت نمبر 4 کے اندر, وسواس ہے اور دوسرا خناس ہے. تو آپ میرے خیال سے ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو وسواس یا وسوسہ جس کو عام اس میں کہا جاتا ہے اس کی تھوڑا وضاحت کیجئے کہ یہ وسوسہ کیا ہوتا ہے. وسوسہ
مطلب اتنے آہستہ سے گفتگو کرنا کہ سامنے والے کو بیرلی سمجھ میں آئے کہ کسی نے کوئی بات بولے لیکن میسج کنوے ہو جائے. جی یہ چیز جو ہے وسوسہ ہے. جیسے یہ کہ یا تو ہم اس کو اگر آخری آیت سے من الجنتی والناس کہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو برائی کی طرف شر کی طرف اکساتا بھی ہے لیکن اس طریقے سے اکساتا ہے کہ اس کو سامنے والے کو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ مجھے جو ہے شر کی طرف اکسا رہا ہے, مطلب میسج کنوے ہو گیا, سامنے والے نے اس کو ریئلائز نہیں کیا. دوسری طرف شیطان کے پہلو سے یہ کہ شیطان ہمارے دل میں کچھ بات ڈال دیتا ہے, ہم کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ میں نے کہا ہے کہ مجھے کسی اور تھرڈ پارٹی کا اس میں انٹرونشن ہے. تو یہاں پر وسواس کی معنی ایک دم آہستہ سے اسموتھلی سامنے والے کو اس کا سمجھ میں بھی نہ آئے, اس پرفیکشن کے ساتھ اس کے دل میں کوئی بات اتار دینا جو حقیقتاً شر والی ہے, جس سے دنیا میں شر برپا ہونے والا ہے, خود اس کے لیے شر برپا ہونے والا ہے یا اس کی آخرت کے لیے جو ہے بربادی کا سامان. کہ اصل میں یہ دیکھیے کہ یہاں پہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے شیطان کا جو رول ہے اس کو بتا دیا اور اس کے ایکچولی لیمیٹیشنز کو اللہ تعالیٰ یہاں پہ واضح کر رہا ہے کہ شیطان کیا کرتا ہے, شیطان کا رول کیا ہے بیسیکلی, کہ وہ صرف کسی برے کام کی طرف ہم کو دعوت دے سکتا ہے, انوائٹ کر سکتا ہے, لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اس کا انویٹیشن کا جو طریقہ ہوگا وہ بڑا دل فریب انداز ہوگا, ایک طرح کا دھوکہ ہوگا, ایک فریب ہوگا, اور اگر انسان اس کے فریب میں آ گیا تو پھر وہ کیا کرے گا, مطلب ڈیسیجن ہمارے اوپر ہے, چوائس ہمارے اوپر ہے. شیطان کا کام کیا ہے, جیسے کسی نے آپ کو دعوت دی, کوئی شادی کی کسی نے کسی کو دعوت دی, میرے پاس ایک شادی کا انویٹیشن آیا, اب وہ انویٹیشن کا کارڈ اور بہت ساری چیزیں دیکھ کر اب میں بہت اٹریکٹ ہو گیا کہ واقعی بہت بڑی شادی ہے, جانا چاہیے یا اس طریقے سے. تو یہ انویٹیشن مجھے ملا ہے, اب جانا نہیں جانا شادی کے اندر وہ میرا ڈیسیجن ہے. تو شیطان جو ہے وہ صرف انویٹیشن دینے کا کام کر سکتا ہے. آپ دیکھیں اس کی مثالیں ملتی, جیسے حضرت آدم علیہ السلام کا جو واقعہ قرآن میں نقل کیا گیا ہے کہ جنت کے اندر وہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا تھا کہ اس ایک مخصوص جنت کے اندر جہاں چاہو گھومو پھرو لیکن اس ایک جھاڑ کے قریب بھی نہیں جانا اور اس کا پھل نہیں کھانا. تو آپ دیکھیں شیطان نے کیسے ورگلایا. تو وہ پورا واقعہ کہ کس طریقے سے شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کے ذہن میں وہ بات ڈالی اور بالآخر کیا ہوا, حضرت آدم علیہ السلام نے وہ عمل کیا. اس کی وجہ کیا ہے وہ بات الگ آتی ہے. تو شیطان کا یہ رول ہے. مطلب آپ دیکھیے اگر آج کے زمانے میں ہم لوگ دیکھیں کہ موبائل اور انٹرنیٹ کا جو لوگ یوز کرتے ہیں تو کیا ہے, فیس بک پر آپ ہے, کوئی ایک فحاش آپ کو کیا ہو رہا ہے, ایک فرینڈ ریکویسٹ آ رہا ہے. اب شیطان کیا بول رہا ہے, بہت اٹریکٹ کر رہا ہے کہ ایک فرینڈ ریکویسٹ ہے, صرف ایکسیپٹ کرنے میں کیا جاتا ہے. مطلب شیطان کیا دعوت دے رہا ہے, صرف فرینڈ ریکویسٹ ہے اس کو ایکسیپٹ کر لو. ایکسیپٹ کرنے کے بعد میں تھوڑی ضروری ہے کہ ہم لوگ ویسی کوئی چیٹ کریں گے یا اس طریقے کا کوئی برا عمل کریں گے. تو اس طریقے سے یہ ہو گیا. یہ آپ دیکھیے موبائل میں کیسا ہوتا ہے کہ اچانک کوئی ایک نوٹیفیکیشن آ جاتا ہے, اچانک کوئی ایک ایسا فحاش ولگر میسج آ جاتا ہے. اب شیطان وہاں پہ رول پلے کرتا ہے کہ صرف ایک بار کلک کرنے میں کیا جاتا ہے, یا غلطی سے انسان کو یہ ایسا مطلب فریبہ ڈالتا ہے کہ غلطی سے کلک ہو جائے گا. تو یہ شیطان کا کام ہے کہ شیطان صرف کسی برائی کے لیے دعوت دے سکتا ہے, انوائٹ کر سکتا ہے. ہی کانٹ فورس, اس کا انسان کے اوپر جبر نہیں ہے کہ وہ جبرن انسان سے وہ کام کرے گا. اسی لیے آپ دیکھیے کہ کل قیامت میں جب انسان شیطان اللہ تعالیٰ کی جب عدالت برپا ہوگا تو انسان تو شیطان سے کہے گا نا, انسان شیطان کے اوپر یہ الیگیشن ڈالے گا کہ تو نے مجھ کو ورگلایا. اس وقت شیطان کیا کہے گا کہ میں نے تو جبرن تھوڑی کوئی کام کیا, میں نے تو دعوت دی تھی, تم نے اس دعوت کو قبول کی. تو شیطان اپنا جو پلڑا وہاں پہ جھاڑ دے گا. تو یہ اصل میں وسوسے کے اندر, جی وسوسے کے اندر جو آپ نے سلائٹلی اس کو ٹچ کیے کہ وسوسے کے اندر شیطان اس کو خوبصورت کر کے دکھاتا ہے. جی وہی اگر ہم آدم علیہ السلام کے قصے کو بھی دیکھیں تو وہاں پر شیطان نے آدم علیہ السلام سے یہ وعدہ یہ کیا کہ اگر آپ یہ پھل کھا لوگے تو آپ کو ابدی زندگی مل جائے گی, تو ہمیشہ کی جنت رہے گی. مطلب میں اس میں تفصیل میں نہیں گیا. جی لیکن یہ چیز وہ شیطان کے امپورٹنٹ طریقہ کار ہے کہ وہ آپ کو کبھی نقصان کی ڈیل نہیں دے گا. نقصان کی ڈیل دے گا تو آپ مانیں گے کیسے؟ جی ڈیل تو ہمیشہ فائدے کی ہے, کسی بھی طریقے سے آپ کو مزہ آئے گا, آپ کو مانیٹری گین ہوگا, کوئی نہ کوئی فائدہ آپ کو حاصل ہوگا. اس والا ارج جو رہے گا, ارج جو ہوتا ہے نا, ایک بار صرف کر کے دیکھتے یا ایک بار کرنے میں کیا جاتا ہے, یا اگر محرم نامحرم ہے تو
صرف ہم تو نوٹ شیئر کر رہے ہیں، یا اس طریقے سے مطلب کہیں سے وہ سٹارٹ کرنے کی کوشش کرے گا، انیشیٹ کرنے کی کوشش کرے گا کہ انسان ایک بار اس انیشیشن میں بھی پھنس گیا، اس جال میں بھی پھنس گیا تو آگے پھر اس کے لیے اور پھنسانا انسان کو آسان ہو جاتا ہے۔ کبھی شیطان کی دوسری چیز آ رہی ہے کہ خناس ہے جی کہ وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، یا مولانا مودودی نے اس کی یہ کیا ہے ترجمہ کہ بار بار پلٹ کے وہ حملہ ور ہوتا ہے۔ تو یہ ڈفرنس آف اوپینین کیسے ہم لوگ اس کو سمجھے؟ دیکھیں اصل میں ایک تو رائے اگر ہم لوگ ترجمے پڑھیں گے تو ایک ترجمہ تو یہ ہے کہ بار بار جو خناس کی بات ہے، من شر الوسواس الخناس، اللہ تعالیٰ نے جو یہاں جو خناس والی صفت شیطان کی بتائی ہے تو اس صفت کے اندر ایک ترجمہ یہ ہوا ہے کہ بار بار پلٹنا۔ تو جو وسوسہ ہے نا ڈاکٹر صاحب، وسوسے کی معنی ہی مطلب شیطان ایسا نہیں کہ ایک بار وسوسہ ڈال کے بیٹھ جائے گا، یہ تو وسوسے کے اندر ہی یہ بات مطلب بائی ڈیفالٹ ہے کہ وہ مجسم سراپا مطلب وسوسہ ڈالنے والا ہے، اس کا کام ہی یہ ہے، وہ وسوسے ڈالتے ہی رہے گا۔ تو یہ اس حوالے سے، لیکن جو دوسرے تراجم ہیں اور جو تفاسیر میں بات آئی ہے کہ عربک کنٹیکسٹ کے، عربک لینگویج کے حساب سے اصل میں خناس کا جو یہ ایکچوئل میننگ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے پیچھے ہٹ جانا۔ مطلب شیطان کیا کرے گا، آپ کو ورگلائے گا لیکن خود پیچھے ہٹ جائے گا، چاہے اب وہ شیطان ایک تو بظاہر شیطان ہو سکتا ہے، اور جو بات آگے بھی آئے گی کہ انسانوں میں سے بھی جو برے لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی آپ کو برائی کے اندر جب ملوث کریں گے تو اس کی ذمہ داری کلیم نہیں کریں گے، پہلے تو آئیں گے ہی نہیں سامنے، وہ پردے کے پیچھے رہ کے پورا آپ کو کنٹرول کریں گے ایک طرح سے، اور اس کے کبھی بھی برائی کو کلیم نہیں کریں گے کہ آپ کو ورگلانے میں ان کا کوئی رول ہے۔ تو ایک تو ہے پیچھے ہٹ جانے کا، یہ ایک مفہوم ہے۔ اس کے اندر ایک بہت اہم مفہوم جو حدیث میں آتا ہے، مطلب جو بخاری کی حدیث ہے اس کے ذریعے سے اس کا مفہوم جو واضح ہوتا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو روایت کرتے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان انسان کے قلب پر چھا جاتا ہے، اور جب ابن آدم اللہ کو یاد کرتا ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور جب وہ غافل ہوتا ہے تو پھر وسوسہ اندازی کرتا ہے۔ مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ دیکھیے کتنی پیاری وضاحت کی کہ جو قلب ہے شیطان اس پر حملہ کر رہا ہے، لیکن جب ہم نے کیا کیا، اللہ کی پناہ مانگی، مطلب اللہ سے مدد مانگی، اللہ کی پناہ مانگی، یا ہم نے کیا کیا، اللہ کا ذکر کیا، تو شیطان کیا ہوتا ہے، پیچھے ہٹ جاتا ہے، لیکن وہ رکا ہوا رہتا ہے۔ جیسے ہی ہمارا دل کیا ہو گیا، تھوڑا سا بھی غفلت کا شکار ہو گیا تو شیطان کیا کرے گا، پھر سے حملہ کرے گا۔ ایکچولی یہاں پہ جو ہے نا ڈاکٹر صاحب، اس میں یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم کس اورینٹیشن کی طرف اپنے آپ کو آگے بڑھا رہے ہیں، مطلب اپنے قلب کو یا اپنی ذات کو جو ہے وہ خیر کی طرف ہم اس کا ارتقا کر رہے ہیں، ڈیولپ کر رہے ہیں، یا شر کی طرف کر رہے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے جتنا ہم اپنے آپ کو کیا کریں گے، اللہ کے ذکر میں ملوث رکھیں گے، اتنا شیطان سے ہم کیا کریں گے، بچے ہوئے رہیں گے، اور جتنا زیادہ ہم شر کی طرف مائل رہیں گے اتنا شیطان کے حملوں کے لیے کیا ہوں گے، ہم ایک ایزی ٹارگٹ ہو جائیں گے، ہے نا۔ جتنا ہم ذکر کے اندر ملوث رہیں گے اتنا شیطان کے لیے ہم ایک ڈیفیکلٹ ٹارگٹ رہیں گے۔ تو یہ بات اصل میں یہاں پہ خناس کے سلسلے میں آتی ہے۔ یہاں پہ جو بات ذکر کے حوالے سے اور قلب کے حوالے سے آ رہی ہے وہ یہ کہ انسان کا دل جب اللہ تعالیٰ کے ذکر میں رہے گا تو ہوتا یہ ہے کہ جب انسان اللہ کے ذکر میں رہتا ہے تو اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہا ہوتا ہے۔ تو یاد کرنے کی وجہ سے اس کی شعوری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سامنے مستحضر رہتے ہیں۔ جب یہ کیفیت رہتی تو شیطان وہاں سے ہٹ جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ انسان شعوری طور پہ اللہ تعالیٰ سے ایک کنیکشن کو اگر بنائے رکھتا ہے تو پھر شیطان کے لیے کوئی جگہ موجود نہیں ہے۔ اس کے برعکس یہ ہوتا ہے کہ جب انسان ذکر سے غافل ہو جاتا ہے تو وہ کنیکشن ٹوٹ جاتا ہے، اور جیسے ہی انسان کا کنیکشن اپنے رب سے ٹوٹ گیا، اپنے خدا سے ٹوٹ گیا، تو اس کا لازمی نتیجہ ہوتا ہے کہ اب شیطان اس کو جہاں چاہے وہاں پہ لے جا سکتا ہے۔ تو ذکر کے پہلو سے ایک بات، اور دوسری بات وہی ہے کہ کبھی یہ ہو سکتا ہے انسان ہے، غلطی کا پتلا ہے، اگر اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، کوئی غلط ہو جائے تو فوراً وہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹے اور استغفار کرے۔ تو ذکر کے اندر ایک تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہے اور دوسرا استغفار ہے۔ یہ دونوں حوالے سے اللہ تعالیٰ سے مسلسل کنیکٹ رہنا، اس کے نتیجے میں شعور کی یہ کیفیت کا پیدا ہو جانا کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ اس کے سامنے رہے، ایک زندگی کو ایک نئے ڈائمنشن میں لے کے جاتا ہے جہاں پہ انسان اپنی زندگی کو شعور کی حالت میں گزارنا شروع کرتا ہے۔ ایک تو حالت یہ ہے کہ غفلت کی حالت ہے، خدا کو بھولا ہوا ہے، ایک حالت ہے شعور کی، اور جب یہ شعوری زندگی گزارتا ہے تو اس کے اپنے ریزلٹس اس کی زندگی میں
پیدا ہوتے, جیسے ایگزامپل لیجیے, جس کا دل سویا ہوا ہے, جیسے ایک آدمی سویا ہوا ہے, جب وہ آدمی سویا ہوا ہے تو کسی کام کا نہیں ہے, لیکن جب اس کا قلب اللہ کے ذکر میں رہتا ہے تو شعوری حالت میں رہتا ہے, مطلب وہ جاگا ہوا ہے. تو دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں انسان کر سکتا ہے اگر حقیقتاً اس کا دل جاگا ہوا ہو, شعور کی حالت میں ہو اور ذکر کی حالت میں ہو. تو یہ ایک امپورٹنٹ پارٹ ہے کہ شیطان چاہتا ہے کہ ہم غفلت کی زندگی گزاریں اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم زندہ اور شعوری جو ہے زندگی گزاریں. 5ویں آیت پر آتے ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الذی یوسوس فی صدور الناس, جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے. بعض لوگوں نے سینے کا بھی یہاں پہ تذکرہ کیا ہے, تو اس سے کیا مطلب مراد لیتے ہیں ڈاکٹر صاحب, آپ وہ بتائیے. یہاں پر ہم کو ایک بہت امپورٹنٹ جو مشل بھائی نے آلریڈی تھوڑا اس کے بعد ذکر بھی کیے, وہ یہ نقطہ ہے کہ شیطان ہمیشہ اکساتا ہے, لیکن اس چیز کی خواہش خود ہمارے قلب میں یا دل میں تو وہ سوال اصل میں پیدا ہوتا ہے کہ پہلے مطلب انسان کا نفس اس کے لیے آمادہ ہوتا ہے یا پہلے وسوسہ آتا ہے. مطلب یہ ایکچوئل سوال یہ ہے کہ انسان کوئی برائی کرتا ہے تو یہ ہم لوگ کیا بولتے ہیں کہ چونکہ شیطان کا وسوسہ تھا اس لیے میں نے برائی کر بیٹھا. تو سوال یہ ہے کہ کیا نفس کے اندر یہ میلان یا نفس امارہ جس کو ہم بولتے ہیں, کیا اس کے اندر اس کے انسٹنکٹس پہلے سے موجود نہیں تھے یا شیطان کا وسوسہ پہلے آیا؟ یہاں پر ایک چیز تو بنیادی طور پہ یہ ہے کہ جتنے بھی شر ہوتے ہیں اس کا ایک بنیادی مادہ انسان کے اندر موجود ہوتا ہے. اس کو بہت آسانی سے اگر کسی ایگزامپل سے انسان سمجھنا چاہے تو اس کو زنا اور نکاح سے سمجھ سکتا ہے. انسان کے طور پر بنیادی طور پر ارج ہے, وہ جنسیاتی ارج اس کے اندر اور خواہش موجود ہے. اب یہ ہوتا ہے کہ اس ارج کو اگر انسان صحیح ڈائریکشن میں, نکاح کے ڈائریکشن میں نہ لے کے جائے بلکہ اس کے اندر کچھ اور ایکسٹرا ارج پیدا ہو جائے, تو اب شیطان کو معلوم پڑتا ہے, کیونکہ وہ ان کے ساتھ دوڑ رہا ہے, اس کو معلوم ہے کہ یہ انسان کے اندر یہ چیز کا مادہ تھوڑا زیادہ ہے, تو اب وہ اس کو اکسائے گا اس چیز پہ مسلسل کہ دیکھو وہ ہے, فلانا ہے, یہ کر سکتے ہو یا کہیں اور کچھ کر سکتے ہو. تو یہ تمام, لیکن بنیادی جو انسان کے اندر ارج اور ڈیزائر ہے وہ فی نفس سے موجود ہوتی ہے. اسی لیے اللہ کے رسول کی جو حدیث ہے, جو دعا بھی ہے, وَأَعُوذُ بِكَ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا, کہ اللہ تعالیٰ مجھے میرے نفس کے شر سے بچا. تو شر کا پہلو یہی ہے کہ جو اس کے اندر موجود ہے. مشل بھائی تھوڑا اور اگر آپ اس کو ایلابریٹ. اس میں دیکھیے کیسا ہے معلوم ہے, پہلے اصل میں انسان کے نفس جو ہوتا ہے وہ کسی چیز کی تمنا کرتا ہے, اور جہاں انسان کا رجحان ہوتا ہے مطلب اس کے نفس کے حوالے سے شیطان وہاں پہ اس رجحان کے واسطے سے پھر داخل ہو جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ آپ دیکھیے کہ بہت ساری مثالیں آتی ہے. ابھی ایک بہت مشہور مثال عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کے بارے میں آتی ہے کہ بڑے عابد اور عبادت گزار تھے, راتوں میں قیام کیا کرتے تھے, ہے نا. وہ خود لکھتے ہیں کہ شیطان نے جو ان کو اکساہٹ عبادت کے حوالے سے ڈالا کہ عبد القادر تم تو اب بہت بلند مرتبے کو پہنچ گئے ہو, اب تم کو اتنی عبادت کی ضرورت نہیں ہے. تو انہوں نے فوراً کیا کیا, تعوذ پڑھا, لاحول پڑھا. تو مطلب وہ چوکنا ہو گئے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن سے بڑا عابد کوئی اس دنیا میں نہیں گزرا, تو ان کے بارے میں بھی انہوں نے اتنی عبادت کی اور اتنی مشقتیں کی, تو مجھ کو تو یقیناً یہ بات مطلب دھوکہ ہے. تو فوراً شیطان نے کیا, دوسرا حربہ ان کو یہ کیا کہ عبد القادر تجھ کو تیرے علم نے بچایا. تو انہوں نے کہا مردود, مجھ کو میرے علم نے نہیں, مجھ کو میرے خدا نے بچایا. تو دوسری مثال آپ لیجئے کہ عام طور پہ جو ٹینیجرز ہوتے ہیں یا جو اپوزٹ سیکس کے جو لوگ ہوتے ہیں, تو محرم اور غیر محرم کا جب انٹریکشن ہوتا ہے, جب نظر پڑتی ہے, تو ہم جانتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ پہلی نظر معاف ہے لیکن دوسری نظر کیا ہے, وہ حرام ہے. تو شیطان جن لوگوں کے اندر اس واسطے سے کمزوری ہوتی ہے, خاص طور سے نوجوانوں کے اندر, تو ان کو اس پہ بہت ورگل آتا ہے کہ مطلب یا تو پہلی نظر ہی نہیں ہٹانے دے گا, یا تو نظر ایک بار صرف دیکھ لیتے ہیں. مطلب وہاں پہ وہ, یا آپ نے جیسا بتایا کہ جہاں پہ بھی ان کا ڈیزائرز کے اعتبار سے تھوڑا سا ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے تو ان کو اکساتا ہے. تو اس میں میرا یہ احساس ہے کہ ہم کو اسلامی حل کی طرف بھی, اللہ کی پناہ بھی مانگنی چاہیے اور حل کی طرف بھی جانا چاہیے کہ جب پھر جو لوگ مطلب نکاح کے لائق جن کی ایج ہو گئی ہے اور نکاح نہیں کر رہے طاقت اور استطاعت رکھنے کے باوجود, تو ان کو چاہیے کہ سب سے پہلے تو جتنا جلدی ہو سکتا ہے وہ نکاح کر لے. اگر اس کی طاقت اور استطاعت نہیں ہے تو کثرت سے روزے رکھے. تیسری مثال آپ لیجئے, اگر کسی کو غصہ بہت آتا ہے, غصہ ایک نیچرل چیز ہے نا, تو شیطان آپ دیکھیے وہاں پہ کیسے رول پلے کرتا ہے کہ
غصہ آ گیا تو اس وقت انسان کو جو وہ میسج کنوے کرتا ہے کہ ٹھیک ہے آج تو میں دیکھ لوں گا, آج تو میں اس کو چھوڑوں گا نہیں, مطلب اس کو اس غصے کے اندر اتنا آگے لے جاتا ہے کہ اس کے جو نتائج ہوتے ہیں کہ انسان اس غصے کے اندر وہ کیا کر دے گا وہ اس کو خود کو بھی نہیں پتا ہوتا ہے. تو وہاں پہ شیطان ایکچولی رول پلے کرتا ہے کہ جو انسان بہت غصے والا ہوتا ہے اس کو اس کے غصے کے حوالے سے, تو ظاہر سی بات ہے اس کا اسلامی سولوشن ہم کو معلوم ہے کہ اگر کھڑے ہیں تو بیٹھ جانا چاہیے, بیٹھے تو لیٹ جانا چاہیے, وضو نہیں ہے تو وضو کر لینی چاہیے, تو یہ اور اللہ کی یقیناً پناہ مانگنی چاہیے. اب اچھا ایک لاسٹ مثال اس ضمن میں ایک رکھتا ہوں جو بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو لوگ خاص طور سے دعوت کا کام کر رہے ہیں یا اسلامی تحریکات سے وابستہ ہے, آپ دیکھیے وہ پبلک لائف میں ہوتے اور پبلک ویلفیئر کے کام کرتے, تو ان کو شیطان کیسے یہ کرتا ہے, ان کو واہوائی ملتی ہے, یعنی کوئی تقریر کر رہا ہے, بہت اچھی تقریر کر رہا ہے تو واہ صاحب کیا تقریر کی ہے نا, وہ کمنٹ جا کے پڑھ رہا ہے, مطلب اس کو شیطان پھر کیا کرتا ہے اس حوالے سے اچکنے کی کوشش کرتا ہے. تو وہاں پہ بہت زیادہ چوکنا رہنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا جو نفس ہے کیا ہم کو کسی نیک کام کو کرنے کے لیے کیوں ابھار رہا ہے, تو شیطان وہاں پہ مطلب ہمارے اس کے اندر جو ہے یہ رول پلے کرتا ہے. تو یہ مثالوں کے ذریعے سے اور بھی مثالیں ہو سکتی ہیں. جی اس کو بنیادی طور پر اگر انسانی ڈیزائرز کو انسان اگر سمجھنا چاہے تو اس کے اندر وہ کیا کیا ڈیزائرز ہوتے ہیں جو انسان کے اندر فطری طور پہ موجود ہوتے ہیں. ان میں ایک بنیادی ڈیزائر تو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک جنسی ڈیزائر ہوتا ہے. دوسری چیز جو انسان کے سامنے آتی ہے وہ رہتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ مال جمع کرنا چاہتا ہے. تیسری چیز کیا ہوتی ہے انسان کے قلب میں جس کی بہت زیادہ اس کو محبت یا چاہت, ہر انسان الگ الگ کمبینیشن ہے, سب کے اندر موجود ہے ڈیزائرز لیکن الگ الگ پرسنٹیج میں. کسی کے اندر مال کو کمانے کی ہے, کسی کے اندر حب جاہ ہے, وہ چاہتا ہے کہ بڑی پوزیشن پہ جائے, لوگوں کے اوپر جو ہے حکم لگائے. تو دوسری ڈیزائر کس کی ہے, حکم کی ہے. چوتھی ڈیزائر انسان کو رہتی ہے کہ بہت زیادہ اس کی شہرت ہو, وینٹی, بہت زیادہ شہرت ہو. اب ہر انسان کے اندر یہ چاروں ڈیزائر موجود ہوتی ہے, خالی پرپورشن الگ الگ. اس میں وینٹی شاید 10% ہوگا تو اس میں مال 80% ہوگا, کچھ دوسری چیزیں 5% ہوگی. اب ہم کو چاہیے کہ ہم خود اپنے نفس پہ بھی غور کریں کہ میرے اندر میری کمزور کڑی کیا ہے, اور پھر ہم اس کے اوپر کام کرنا چلے گا. اگر میری ڈیزائر یہ ہے کہ میں جو ہے مال کے اس میں جاؤں تو ٹھیک ہے, لیکن پھر میں یہ سوچوں کہ مال کمانے کے حلال ذرائع کو میں کیا کروں, اختیار کروں. اور جہاں پہ مال کی محبت ہے تو میں انفاق میں بھی اتنا آگے بڑھوں. جہاں میری خواہش یہ ہے کہ میں بہت زیادہ میرا نام ہو اور اس کے لیے کروں تو کوئی بری بات نہیں, لیکن آپ یہ سوچیں کہ پھر میں نام کما کے اس کو کس طرح دین کی سربلندی کے لیے یوز کروں. بہت عمدہ مثال جو ہے اس کی محمد علی کی ہے, باکسر کی. ایک انٹرنیشنل فیم حاصل کیا اور انٹرنیشنل فیم کو صرف اور صرف اسلام کی دعوت کے لیے جو انہوں نے استعمال کیا. اگر کسی انسان کو یہ ڈیزائر ہے کہ نہیں مجھے جنسی ضروریات زیادہ ہے, تو اگر وہ مسئلہ ہے تو وہ کس طریقے سے کسی بیوہ کو جو ہے سہارا ہے. لیکن اپنے آپ کو ایگزامن کرنا, اپنے قلب کے اندر کیا چیز کا مادہ زیادہ ہے, جہاں سے شیطان اس کے دل کے اندر وسوسہ ڈال کر اس کو راہ حق سے باطل کی طرف لے جا رہا ہے. ہم کو یہ کرنا ہے کہ ہم کو اسی چیز کو یوٹیلائز کر کے راہ حق میں لگانا ہے, تاکہ اس کا نتیجہ یہ ہو کہ ہماری دنیا کے اندر بھی ہم بے چین نہیں رہے اور آخرت میں بھی ہم جو ہے. جزاک اللہ, بہت اچھی بات ہے. ایک چیز جو صدور کے حوالے سے صدوری ناس کی جو بات آ رہی کہ اکثر لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ وہ قلب اور ذہن کے فرق کو جو ہے اتنے اچھے سے سمجھ نہیں پاتے. دیکھیے ہمارا قلب اور جو دل ہوتا ہے وہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ کسی چیز کی چاہت, کسی حاصل کرنے کی امنگ جو ہے پیدا ہوتی ہے, اور پھر دماغ یہ کام کرتا ہے کہ ہم کو بتاتا ہے کہ اس کام کو کیسے حاصل کرنا ہے. اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ دماغ ہم کو کوئی چاہت نہیں پیدا نہیں کرتا. آپ کے دل میں کوئی چاہتا ہے کہ نا, آپ چاہو گے کہ آپ ڈاکٹر بنو, پھر آپ کو دماغ بتائے گا کہ نہیں آپ کو 12 گھنٹے پڑھنا ہے. آپ کے دل میں چاہت ہے کہ آپ کوئی بہت بلڈر بنو, تو آپ کا ذہن بتائیں کہ ہاں مجھے فنڈ یہاں سے ریز کرنا ہے, زمین یہاں سے لینی ہے, یہ یہاں سے کھڑا کرنا ہے. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ جب ہم بولتے ہیں کہ ہم کو تزکیہ نفس کرنا ہے تو ہم کو یہ کرنا ہوتا ہے کہ ہمارے قلب کیا چاہتا ہے اس کی چاہت کو بدلنا مین ہے. اگر ہم جب تک اپنی چاہت کو نہیں بدلیں گے اور اس قلب کو نہیں بدلیں گے تب تک کہ ہماری زندگی میں ریئل چینج نہیں آئے گا. وہ ایک مصنوعی چینج ہے, ہمارے دل میں کچھ اور ہے اور ہم لوگوں کو بتانے کے لیے دکھانے کے لیے کچھ اور چیز کریں. تو اصل چیز ایک اصل تزکیہ یہ ہے کہ ہمارے دل کی, جیسے علامہ اقبال نے کہا تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری, میری دعا ہے کہ تیری آرزو بدل جائے.
ہماری اصل آرزو کو بدلنا، یہی ہمارا اصل تزکیہ نفس ہے، اور یہی آرزوؤں سے جو ہے شیطان جو ہے کھیلتا ہے۔ آخری آیت کی طرف میں ایک صرف اس میں بات اصل میں، کیونکہ وہ بات پھر ادھوری رہ جائیں گی، کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ قلب کی بات کی تو حدیثوں سے اس کی وضاحت ہوتی ہے کہ شیطان سب سے پہلی بات تو یہ کہ انسان کے قلب پر چونچ لگائے بیٹھا ہوا رہتا ہے، جی بالکل، مطلب جیسے اس کو اپورچونٹی ملتی ہے وہ اس کے اوپر اٹیک کرتا ہے، اس کو دعوت دیتا ہے، اور اگر انسان نے اس دعوت کو قبول کر لیا تو دوسری حدیث میں آتا ہے کہ پھر اس کے قلب پہ کالا سیاہ دبا لگ جاتا ہے۔ مطلب اب اس کو اس کے قلب کی اس حساب سے حفاظت کرنی ہے کہ کہیں ایسا نہیں ہو کہ اس کا قلب کیا ہو، برائیوں کے اندر، برائیوں کا میلان اس کے اندر بڑھ جائے، اور بڑھتے بڑھتے وہ مطلب ایک شیطانی پوری صفات کو اختیار کر لے۔ اور جو بات آگے کی آیت میں آ رہی ہے اس سے وہ کنیکٹ ہو جاتا ہے کہ جب ایک انسان کے اندر اس طریقے سے نیگیٹیوٹی بڑھ جاتی ہے، شیطانی اثرات اس کے اوپر جب زیادہ بڑھ جاتے ہیں، تو وہ خیر کی جو صلاحیت ہوتی ہے اس کو جو ہے کھو دیتا ہے، اور اس کے اندر صرف مجسمہ وہ بھی خود کیا ہو جاتا ہے، ایک شر کا مطلب یہ بن جاتا ہے۔ تو ہم کو اس واسطے سے بھی یہاں پہ دھیان دینا چاہیے کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی تاکید اور جو مطلب قرآن کے لاسٹ میں اس کو لا کر اس بات کو رکھا ہے کہ انسان کو اپنے قلب کی اس حوالے سے بہت زیادہ حفاظت کرنی ہے۔ مطلب اگر ہم نے اس کو اللہ کی عبادت میں مشغول نہیں رکھا تو یقیناً کیا ہوگا، دیکھیے میں ایک مثال دیتا ہوں، جیسے ایک پتھر ہے، آپ نے پتھر کو اوپر آسمان میں پھینکا تو آپ کی جب تک طاقت ہے پتھر اوپر جاتا رہے گا، جب آپ کی طاقت ختم ہو گئی تو پتھر کیا ہوگا، کچھ نیچرل فورسز ہے جو اس کو نیچے لائے گا۔ تو ایسے ہی ہمارے قلب کی مثال ہے کہ جب تک ہم نے اس کو ایمان سے اور عمل صالح سے کیا کیا، منور رکھا، وہ پتھر اوپر جاتا رہے گا۔ لیکن جس وقت ہم نے کیا کیا، اگر ہم برائی نہیں کر رہے اگرچہ، لیکن اگر ہم نے اپنے آپ کو، جیسے مثال کے طور پہ کوئی انسان فرض نماز پڑھ رہا ہے وہاں پہ رک گیا نہیں، فرض کے بعد آپ کوشش کیجیے کہ آپ نوافل کی طرف جائیے، نوافل پڑھ رہا ہے تو کوشش کیجیے کہ تہجد کی طرف، مطلب آگے آگے بڑھتے رہنا ہے، کہیں رکنا نہیں ہے۔ رکنے کا مطلب ہے کہ پیچھے آنا، تو یہ بہت ڈینجرس چیز ہے کہ قلب کی اس حساب سے ہم کو حفاظت کرنی چاہیے۔ اب آخری جو آیت ہے ہم لوگ اس پر آتے، آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے من الجنتی والناس کہا ہے، خواہ وہ جنوں، مطلب شیطان کی اب ذات اور برادری کا یہاں پہ اللہ تعالیٰ تذکرہ کر رہا ہے کہ وہ کہاں سے، فرام ویئر ڈو دے بلونگ، ایک تو خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ تو بتائیے یہاں پہ ایک تو جن میں سے کا کیا مطلب ہے ڈاکٹر صاحب، اور آپ کو لگتا ہے انسانوں میں سے کیا مطلب اس کا ہو سکتا ہے؟ جن تو ایک غیر مرئی نہ دکھنے والی مخلوق ہے جو انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اور جنوں میں شیطان جو ہے جنوں میں سے، باغی جن جو ہے شیطان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتایا کہ جو چیز انسان کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، وہ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جن ہیں، جو اپنے دل میں کوئی خیال وسوسہ ڈال رہا ہے، یا تو کوئی انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں، جیسے کوئی دوست ہے جو آپ کو کوئی بری بات کی تعلیم دے رہا ہے۔ تو یہاں پہ جو شر پیدا ہو رہا ہے وہ جن اور انسان کے وسوسے کی وجہ سے پروپیگیٹ ہو رہا ہے۔ تو یہاں پہ دونوں چیزیں، مطلب یہ ہے، مطلب یہ کہ انسان کا جو انٹریکشن ہے شر کے حوالے سے وہ دو ہے۔ ایک تو آپ کے رہنے والا قریبی سرکل ہے، آپ کا کوئی خیر خواہ بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کی بھلائی بھی چاہتا ہے، لیکن جب وہ بات ایسی کر رہا ہے، وہ کوئی ایسی آپ کو ایڈوائس دے رہا ہے جس کے اندر خالصتاً شر موجود ہے۔ من الجنتی والناس، کہ وہ جنوں اور انسانوں میں سے۔ جن جو ہے وہ غیر مرئی مخلوق ہے جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے، انسان میں سے مطلب لوگوں میں سے کون سے انسان جو ہمارے پرسنل کانٹیکٹ میں ہوتے ہیں، اس میں ماں باپ ہے، دوست ہے، بھائی ہے، یہ تمام کانٹیکٹ کے لوگ ہیں۔ اب یہاں پر جو بات کہی جا رہی ہے کہ ایک تو ہے کہ شیطان آپ کے دل میں آہستہ سے کوئی بات ڈالے، آپ کو سمجھ میں نہیں، دوسرا یہ کہ آپ کے قریبی لوگ، خیر خواہ لوگ آپ سے بات کرتے وقت آپ کو کوئی شر کی ایسی بات بتا دیتے ہیں جو آپ کو بظاہر خیر معلوم ہوتی ہے، وہ آپ کو کوئی بری بات کی طرف بلاتے ہیں۔ اسپیشلی آج جب ینگ اسٹوڈنٹ کا گروپس ہے، کوئی جو ہے ڈرگس لینے کے لیے بلا رہا ہے، کوئی کسی بری جگہ پہ جانے کے لیے بلا رہا ہے، آپ کو نہیں چلیے بہت اچھا ہے، بہت اچھا، ڈرگس لے کے اچھا لگے گا، کوئی برا نہیں بولتا۔ شر کو برا بول کے اگر پیش کریں گے، نقصان دہ بول کے پیش کریں گے، تو اتنا تو بیوقوف دنیا میں کوئی نہیں کہ اس کو مان لے۔ وہ شر کو خیر کا لبادہ اور اس کو کپڑے پہنا کر ہی پیش کرے۔ لیکن یہاں پہ جو چیز ہے وہ یہ، ایک تو پوائنٹ مشل بھائی نے بولے کہ بہت بار یہ ہوتا ہے کہ انسان بھی اپنے رہتا تو انسان ہے، لیکن اس کا قلب اور اس کے دل اور اس کے اعمال ایسے ہوتے کہ وہ جو شیطان جیسی حرکتیں کرنے لگ جاتا ہے، اور انفیکٹ شیطان جیسا بن جاتا ہے۔ اور وہیں پر دوسری چیز تو ہے کہ انسان تو بظاہر نیک ہے، لیکن اب جو بات کر رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم خیر اور شر کی تمیز کو اپنا دماغ میں بٹھا لے کہ کیا خیر ہے اور کیا شر ہے، اور اس کی کسوٹی صرف اور صرف قرآن مجید ہے۔
جب تک کہ ہم قرآن کو پڑھیں گے نہیں خیر اور شر کی کسوٹی کے اوپر، ہم لوگوں کی باتوں کو اور ان کے وسوسوں کو، شر کی دعوت کو اور خیر کی دعوت کو ڈفرینشیٹ نہیں کر پائیں گے۔ تو یہ ضروری ہے کہ انسان اگر آخرت تک پہنچنا چاہتا ہے تو خیر اور شر کی تمیز پیدا کرے، اور وہ تمیز کو پیدا کرنے کے لیے انسان کو کسوٹی اور قرآن کو جو ہے سمجھنا ضروری ہے۔ اس میں اصل میں ڈاکٹر صاحب ایک تو جنوں والی جو بات ہے، تو ظاہر سی بات ہے ہم جانتے ہیں کہ شیطان جنوں میں سے تھا، تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کو بھی مہلت دی ہے قیامت تک، مطلب وہ شیطان تو ہے اور اس کی جتنی ضروریت ہے وہ تو ہے انسان کو ورگلانے کے لیے، لیکن جو انسان شیطان کی دعوت کو قبول کرتے ہیں اور قبول کر کے کیا کرتے ہیں، وہ شیطانی صفات کو اختیار کرتے ہیں، مطلب ان کی طبیعت شیطانی بن جاتی ہے، پھر ان کا جو فنکشننگ ہے نا وہ شیطانوں جیسا ہو جاتا ہے۔ بہت ساری مثالیں آتی ہیں، آپ دیکھیے ایک شخص ہے جو دو خاندانوں کے بیچ میں کیا کرتا ہے، نفرت پیدا کر دیتا ہے، تو اس نے ایک شیطانی عمل کر دیا، ایک گلیز ایک ولگر فلم بنا دیا، تو کیا ہو گیا، یہ مطلب اس طرح کی کوئی میگزین بنا دیا، انٹرنیٹ کے ذریعے سے اس نے کیا کیا، برائی پھیلانے کی کوئی کوشش کیا۔ تو یہ ایسی بہت ساری مثالیں ہو سکتی، کوئی ایگوئسٹ انسان ہے، وہ اپنے ایگو کی وجہ سے پورے کے پورے گھر کو اور خاندان کو تباہ کر دیتا ہے۔ تو یہاں پہ انسان کے بارے میں جو بات کی جا رہی ہے وہ اس حساب سے کی جا رہی ہے کہ انسانوں کے اندر بھی کیا ہوتا ہے، انسان جب اس طریقے کی فطرت کو مطلب اس کی چینج ہو جاتی ہے ایک طرح سے، اور وہ شیطانی صفات کو اختیار کرتا ہے، شیطان کا جو مشن ہے اس مشن کو پھر انسان بھی کیا کرتے ہیں، پورا کرتے ہیں، اس کا ایکٹیو کنٹریبیوٹر بن جاتا ہے۔ جی جی۔ تو میرے خیال سے الحمدللہ یہاں پہ یہ سورہ کے حوالے سے باتیں لگ بھگ آ گئی ہے، ہم لوگ ایک آخر میں جو کنکلوژن ہے نٹشل میں اس کو رکھ کر انشاءاللہ یہاں پہ اس کو یہ کریں گے۔ عزیز ناظرین، یہ سورہ کی جو ہے انفیکٹ پورے قرآن کی جو سورہ جو ہے کنکلوڈنگ بات ہے، اس میں کنکلوژن میں اللہ تعالیٰ جو بہت موٹی موٹی بات انسانی زندگی کے بارے میں فرما رہا ہے، یہ کہ اپنے رب کو پہچانو جو تمہارا رب بھی ہے، جو بادشاہ بھی ہے اور جو معبود برحق ہے، مطلب عبادت صرف اس کی جائے گی، حکم صرف اللہ کا چلے گا، اور زندگی میں اچھا برا جو کچھ بھی ہمارے ساتھ بیت رہا ہے اس کو وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ اس میں ہمارے لیے کوئی نہ کوئی خیر کا پہلو رکھ رہا ہے، اور ان تمام کے نیگیٹو وے کے اندر آپ کو جو چیز پریزنٹ کرے گا وہ شیطان کرے گا۔ وہ کہے گا نہ خدا کے علاوہ بھی کوئی معبود ہے، خدا کے علاوہ بھی کسی کا حکم چلنا چاہیے، خدا کے حکم کے آگے اگر میرے دل کی خواہش بہت اہم ہے تو مجھے وہ ماننا چاہیے، یا یہ کہ وہ کہے گا کہ تیرے زندگی میں سب کچھ برا ہو رہا ہے تو خدا کہاں ہے، دنیا میں اتنا برا ہو رہا ہے تو خدا کہاں ہے۔ تو جب تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اس کی صفات کے اعتبار سے سمجھیں گے نہیں اور اپنی پریکٹیکل زندگی میں شامل نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کے ذکر کو اپنے زبان پہ جاری نہیں کریں گے، یہ ناممکن ہے کہ آج اس دور اتنا جہاں پہ مٹریلزم اپنے پیک مادہ پرستی اپنے پیک پہ پہنچی ہوئی ہے، ہم کبھی بھی اس یہ شر جو انسانوں اور شیطان دونوں کے ذریعے دنیا میں برپا ہوا ہے، اپنے قلب کو محفوظ رکھ کے اللہ کے حضور نہیں پہنچ پائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کامیاب ہوا وہ شخص جو اپنے رب کے حضور قلب سلیم لے کے آئے، ایسا قلب جس کے لیے ہر طریقے کی سلامتی ہے، دوسروں کے لیے بھی خود کے لیے بھی۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے قلب کی حفاظت کریں ان تمام شرور سے، انسانوں اور جنوں کے پیدا کیے ہوئے، تو ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے رب کی طرف پلٹیں، اس کی عبادت کریں، اس کے احکام کی تعمیل کریں، اپنے رب کو پہچانیں اور اپنی زندگی کو درست کریں۔ میں صرف 3 باتیں اس حوالے سے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ جہاں یہ معوذتین ختم ہو رہی ہے یا قرآن کا جہاں ایک طرح سے اختتام ہو رہا ہے، تو جو ٹیک اوے ہوم میسیج ہے، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو اختیار کرنی چاہیے کہ ان دونوں صورت مبارکہ کو ہم کو پڑھنا چاہیے، مطلب ہم اللہ سے پناہ چاہتے ہیں، ہے نا، اور یہ سارے شرور جن کا تذکرہ سورہ فلق سے لے کے اور یہاں پہ سورہ ناس میں پن پوائنٹ ایک دم شیطان کے بارے میں ہم کیا چاہ رہے ہیں، اللہ سے پناہ، تو شعوری طور پہ ہم کو ایک احساس بھی ہونا چاہیے کہ واقعی ہم بچنا چاہتے ہیں۔ سوال یہی ہے نا، اللہ تعالیٰ تو ہماری حفاظت کے لیے موجود ہے، اللہ تعالیٰ تو تیار ہے، آر وی ریڈی، کیا واقعی ہم چاہتے ہیں، کیا ہمارے اندر وہ انٹینسٹی ہے؟ تو اس انٹینسٹی کے ساتھ اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ ہم کو چاہیے اللہ کی پناہ۔ دوسری چیز اس بات کی کوشش ہونی چاہیے کہ پریکاشن از بیٹر دین کیور، مطلب جہاں تک ہو سکتا ہے ہم کو اس بات کی کوشش، جو قرآنک پرنسپل ہے میں سورہ بنی اسرائیل کے اندر جو رکھا کہ وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرو، بلکہ یہ کہا کہ زنا خوری کے راستے کے قریب بھی مت جاؤ۔ تو وہ سارے کام جو شیطان کے کیا کر سکتے ہیں، جال میں ٹریپ میں ہم کو لا سکتے ہیں، ہے نا، جو برائیوں کی طرف لے جا سکتے ہیں، ہم کو اس کے انیشیٹنگ اس پر ہی اپنا پورا زور لگا کے ہم کو رک جانا ہے، سٹارٹنگ پوائنٹ پر ہی۔ کوئی پارٹی میں بلا رہا ہے، کوئی چیٹ پہ بلا رہا ہے،
کوئی ایسی محفل میں بلا رہے, کوئی گناہ کا ایک بار کا جو بولتے ہیں نا ونس, تو اس کو وہیں پہ ہم کو کیا کرنا چاہیے, کوشش کرنا چاہیے کہ روکیں, اور ہمارے ارد گرد ایسے ماحول کو ڈیولپ کرنا چاہیے, جیسے ہم کو اچھی اجتماعیت کو اختیار کرنا چاہیے, اچھے دوست ہونے چاہیے. گھر کے اندر کیا ماحول ہے, انٹرنیٹ اور ٹیلی ویژن کے ذریعے سے کیا کوئی کنٹرول ہے, یا ان کنٹرولڈ ہمارے بچے اور ہم خود جو ہے ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ کے اوپر لگے ہوئے ہیں. تو یہ دوسری بات ہم کو جو ہے دیکھنا چاہیے اور چوکنا رہنا چاہیے. تیسری بات جو ہم کو ٹیک اوے ہوم میسج ملتا ہے کہ خدا نہ خواستہ جو بات آئی, اصل میں خدا نہ خواستہ اگر کسی موقع سے ہم کیا ہوتے ہیں شیطان کے ٹریپ میں آ بھی جاتے ہیں, تو آپ دیکھیں جو انسان اور شیطان میں بڑا فرق ہے وہ کیا ہے کہ شیطان پلٹا نہیں, غلطی تو اس نے بھی کی تھی نا, لیکن وہ اپنے تکبر کے اندر قائم رہا. انسان میں یہی فرق ہے کہ اس نے ربنا ظلمنا کہا, وہ اللہ کی طرف پلٹا, اس نے اللہ سے توبہ کی, استغفار کی, اور اللہ کی پناہ میں آنے کی ہم کو کوشش کرنی چاہیے, اور پھر اس کے بعد ہم کو نیک اعمال کرنے کی. تو یہ مستقل کام ہے, موت تک اگر خدا نہ خواستہ جب کبھی شیطان کے کسی اکساہٹ کا ہم شکار ہو گئے تو ہم کو فوراً اللہ سے توبہ کرنا چاہیے, مطلب پلٹنا چاہیے, اللہ سے معافی مانگنا چاہیے اس گناہ کے لیے, اور نیک اعمال کی طرف آنا چاہیے. آخری بات جو میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ چونکہ یہ اختتام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو سنت تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی سورہ ناس کو مطلب پڑھتے تھے تو اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھتے تھے. مطلب قرآن اصل میں یہاں ختم نہیں ہوتا ہے. ناظرین اکرام, آپ دیکھیے قرآن کبھی ختم نہیں ہو سکتا ہے. تو آپ سے بھی یہ گزارش ہے کہ آپ گھر پر بھی سورہ فاتحہ اس لیکچر کے بعد میں آپ ضرور پڑھیے, تاکہ ہمارے اندر وہ احساس جاگزر رہے کہ قرآن کبھی ختم نہیں ہوگا, ہم کو قرآن کے اوپر ختم ہونا ہے, اس کے لفظ لفظ اور آیات آیات کے اوپر ہم کو اپنے آپ کو جو ہے نچھاور کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی پناہ میں رکھے. اللہ تعالیٰ قرآن کو سمجھنے, اس کے اوپر عمل کرنے, اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے قلوب کی خاص طور سے حفاظت کرے. ہمارے اہل و عیال کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جہنم کے عذاب سے بچائے. ہم سب کو جو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقامات عطا فرمائے. آمین وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. ایک صرف اناؤنسمنٹ یہ ہے کہ اگلی نشست میں انشاءاللہ جو اس کے بعد والا جو محفل تذکیر ہوں گی وہ سوال جواب کا سیشن ہوگا, اور یہ جو 3 صورتیں سورہ اخلاص, سورہ فلق اور سورہ ناس کا جو مطالعہ یہاں پہ پیش کیا گیا, تو ان کے اوپر کوئسچن آنسر ہوں گے. کوئسچن اصل میں آپ کے ہوں گے, آپ اپنے جو سوالات یا جو اشکالات آپ کو لگے کہ ان صورتوں کے مطالعے کے ذریعے اندر آئے ہیں, کچھ ڈاؤٹس کچھ کنفیوژن ہوں گے, تو آپ یہاں پہ نیچے کمنٹ کے اندر لکھ کے بھیجیے. انشاءاللہ ہماری یہ کوشش ہوگی کہ اگلی نشست میں جو ہے ہم اس کے جوابات آپ لوگوں کو دیں گے. جو ایک لائیو سیشن ہوگا تو آپ اس وقت بھی سوال کر سکتے ہیں, لیکن بہتر ہوگا کہ اگر آپ پہلے سے اپنے سوال بھیج دیں گے تو انشاءاللہ اس کا آپ کو تشفی بخش جواب ملے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.